خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ پروگرام حتمی سچائی میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کی ہوسٹ رمائلش نذیر اور میرے ساتھ ہیں بہت ہی قابل محترم پروفیسر پادری شفیق کنول صاحب۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، یہ پہلے بھی کئی پروگرام میں ڈسکس ہو چکا ہے، اور اس موضوع کا نام ہے ڈیوینٹی آف کرائسٹ، اور یہ حضرت مولانا پرنس صاحب کی پوسٹ ہے۔ انہوں نے کچھ سوالات الوہیت کے بارے میں یعنی کہ جیسس کرائسٹ پر اٹھائے تھے، انہی کے جواب جو ہیں آج ہمیں بہت ہی قابل اور محترم ہمارے جو پروفیسر ہیں وہ دیں گے۔ سب سے پہلے آپ کی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ لیکن پاسٹر صاحب، یہاں پر جو میرے پاس پہلا سوال مولانا پرنس صاحب کا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح نے اپنے رفع سے پہلے آسمانی تعلیم کی حفاظت کا کوئی بندوبست نہ کیا تھا۔ ہم عصروں نے ان کے فرمودات کو انجیل کے نام سے قلم بند کیا۔ لکھاریوں نے الہام سے نہیں بلکہ تحقیق سے انجیل لکھی، اور انجیل 50 کے لگ بھگ تھی، لیکن ہم صرف 4 پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ۔ میں حضرت مولانا پرنس کی اس پوسٹ کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس کے وسیلے سے ناظرین کو اور زیادہ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ یہ جو آپ نے ایک سوال پوچھا، یہ دراصل ایک سوال نہیں ہے، یہ سوالات ہیں۔ کم از کم اس میں 5 سوالات ہیں، اس لیے ذرا دل تھام کے بیٹھیے گا، مجھے جواب دینے دیجیے گا چاروں کا۔ پہلا اعتراض ان کا یہ ہے کہ مسیح یسوع نے انجیل سنا دی، لیکن انجیل کی حفاظت کا، اس کو لکھنے کا، اس کی کیا کہتے ہیں کہ صدیوں تک رہنے کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا کہ اس کو محفوظ کیا جا سکے۔ شاید ان کے ذہن میں ہے کہ چونکہ یہ مسلمان ہے، اسلامک سافٹ ویئر ان کے اندر پہلے سے چڑھا ہوتا ہے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ قرآن کو حفظ کیا گیا تھا اور وہ حفظ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے، اور شاید قرآن مجید یا کوئی بھی کتاب اگر حفظ کی جائے تو سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے، یہ ان کے ذہن میں یہ بات۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے اس کو بائبل پر فٹ کرنے کی کوشش کی۔ کرسچن لوگ حفظ کرنے والی اسکیم کو اتنا زیادہ اپناتے نہیں ہیں یا پسند نہیں کرتے۔ ہماری تھیالوجی تھوڑی فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح رٹا لگانے کی بجائے ہم اس کو سیکھیں اور سوچ سمجھ کر سیکھیں اور سمجھیں، کیونکہ اناجیل کو جب تک آپ سمجھتے نہیں ہیں تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، آپ کی سوچ سے بالغ۔ ایسا نہیں ہے کہ جی آپ نے اس کو رٹا لگا لیا اور رٹے کا ٹیسٹ دے دیا تو آپ کو اس کا ثواب مل گیا، ایسا کوئی انجیل کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کو سیکھا، سمجھا اور آپ کی لائف ٹرانسفارم ہو گئی ہے، کرائسٹ لائک لائف ہو گئی ہے، اور دنیا کو مطلب آپ مسیح میں آ گئے ہیں، مسیح میں آ گئے ہیں، اور آپ کی زندگی سے مسیحیت جھلک رہی ہے، عوام کو، لوگوں کو، قوموں کو اور اس دنیا کو، اس کے ماحول کو آپ کی زندگی سے فائدہ پہنچ رہا ہے، پھر تو انجیل کا کوئی فائدہ ہے۔ لیکن اگر ویسے ہی آپ پتھر کے بنے ہوئے ہیں، رٹا آپ نے پورا لگا لیا، آپ کا بٹن دبایا تو آپ نے پورا سنا دیا، لیکن آپ کی زندگی میں تبدیلی کوئی نہیں ہے، تو اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ دوسرا سوال کہ کیا مسیح نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا تھا۔ مسیح یسوع نے اپنے جو شاگرد چنے تھے، اور وہ شاگرد بھی کو بہت پڑھے لکھے یا بہت قابل شخصیات نہیں تھے، لیکن مسیح یسوع نے ان کو چن کے ان کو ٹرانسفارم کر دیا تھا، تو ان کو سکھایا، اور یہ صرف 12 نہیں تھے، کہا جاتا ہے کہ 12 کیونکہ عرف عام میں 12 مشہور ہو گئے تھے، کئی شاگرد تھے، 70 بھی تھے، کئی 120 کی جماعت بھی نظر آتی ہے، اور پورا کراؤڈ بھی مسیح کا شاگرد ہی تھا، اور کئی خفیہ شاگرد بھی تھے نظر آتا ہے۔ 3.5 سال تک یسوع مسیح نے ان کو سکھایا، اور ہفتہ اتوار یا جمعے کی چھٹی نہیں ہوا کرتی تھی، عید کی چھٹی نہیں تھی، محرم کی چھٹی نہیں تھی، کوئی چھٹی نہیں تھی، لگاتار 24 گھنٹے کے اسٹوڈنٹ تھے۔ تیار کیا، جب ان کو تیار کر دیا 3.5 سال، تو سب کچھ ان کو سکھا دیا تھا۔ اس کے باوجود یسوع مسیح نے کہا جب تک تم کو عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے، ہولی اسپرٹ نہ ملے، یہیں ٹھہرے رہنا۔ اور ان کو ان کی گائیڈنس کے لیے خدا موجود تھا، ہولی اسپرٹ خدا ہے۔
تو یہ کہنا کہ بندوبست نہیں ہے اور بندوبست کیا، اور انہی شاگردوں نے آپ کو پتا کہ اس دنیا کی تاریخ بدل کے رکھ دی. جی بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ اس تاریخ کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا. ہم نے کسی بھی واقعے کا ذکر کرنا تو ہم کہتے ہیں کہ قبل از مسیح اور بعد از مسیح. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب کچھ اگر انتظام نہیں تھا تو یہ سب کچھ ہوا، بڑا مربوط انتظام تھا. تو بہرحال لکھنے کا بندوبست بھی ہوا. تو مسیح یسوع خود نہیں لکھتے تھے، کیونکہ جو کچھ وہ کہتے تھے وہ انجیل تھا. بلکہ یہ شعر پہلے بھی میں نے کئی دفعہ کوٹ کیا کہ جتنا قریب لایا گیا میں صلیب کے، جو کچھ کہا زباں سے انجیل ہو گیا. مرتضیٰ برلاس صاحب کا شعر ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے. تو شاگردوں نے یا ان کے ایسوسیٹس نے انجیل لکھی اور الہام سے لکھی، اپنی مرضی سے نہیں لکھی. شاید ان کے ذہن میں یہ بھی ایک بات ہوگی، وہی بات اسلامک سافٹ ویئر کی ہے کہ سند نہیں ہے، کہ جیسے مسلمان کسی حدیث کو بیان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جی فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، 7-8 نام، اس سے بھی زیادہ کئی دفعہ نام ہوتے ہیں، اور انہوں نے حضور سے سنا. تو یہ باقاعدہ مسلسل ایک سند ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ سند دینے والے افراد کتنے بھی ایماندار کیوں نہ ہو، وہ غلطی فرق آ جاتا ہے بات کر سکتے ہیں، وہ غلطی سے مبرہ نہیں ہے. نہیں بالکل. لیکن ہم جس چیز پر ڈپینڈ کرتے ہیں وہ ہے کہ الہام سے لکھا، ہولی اسپرٹ کی مدد سے لکھا، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی. تو یہ فرق ہے. تو اگر سند موجود بھی ہو اور مسلسل سند ہو پھر بھی وہ غلطی کر سکتے ہیں. ہم اس بات کو مانتے نہیں. ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہولی اسپرٹ کے الہام سے لکھا، یہ بات ہے. اچھا، یہ چیز بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ان کا یہ ہے کہ مسیح یسوع کے فرمودات کو انجیل کے نام سے شاگردوں نے یا اس کے ہم عصروں نے قلم بند کر دیا. بہت دفعہ یہ بھی میں نے بیان کیا، ایکسپلین کیا ہے کہ انجیل کا مطلب گڈ نیوز ہے. ایوانجیلیون گریک ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے گڈ نیوز. اور گڈ نیوز کیا ہے کہ انسان کے پاس کوئی امید نہیں تھی، اور زندگی کے بعد کی جو زندگی، موت کے بعد کی جو زندگی، اس کی کوئی امید اور کوئی چانس نہیں تھا. لیکن مسیح یسوع جب مر گئے ہمارے گناہوں کی خاطر اور جی اٹھے تو ہمارے پاس اب امید ہے. بائبل اس کو زندہ امید کہتی ہے. ہم بھی اسی طرح جی اٹھیں گے. اور پولس کہتا ہے کہ جو بات مجھے سب سے پہلے پہنچی وہ میں نے تم تک پہنچا دی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس ہی کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا. دیٹ از کنسائز گڈ نیوز. تو ایکچولی انجیل کا مطلب گڈ نیوز ہے. وہ نہ صرف 4 اناجیل میں بلکہ نیو ٹیسٹامنٹ کی 27 بکس کے اندر ہی ملتی ہے. بالکل. اور اب میں اگر اور اس کو وسیع کروں تو پوری بائبل کے اندر یہی گڈ نیوز ہے آپ کو. اچھا، البتہ آنے والے وقت میں جب ان اناجیل کو کتابی صورت میں لکھ دیا تو اب ہمارے مسلمان دوست تو اس کو کہتے ہی انجیل وہ کتاب کو ہی سمجھتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ان معنوں میں بھی ہے، لیکن ان دا فرسٹ پلیس یہ گڈ نیوز کے معنوں میں، اور وہ گڈ نیوز ہم دیتے ہیں. اور کرسچن جو گڈ نیوز دیتے ہیں وہ یہی دیتے ہیں کہ جیزس از لارڈ، اور اسی پر ایمان لانے سے اپنے نجات پا سکتے ہیں. تو اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں جی لکھاریوں نے الہام سے نہیں لکھا، وہی کہ انہوں نے تو اپنی مرضی سے بس اس کو فرمودات کو قلم بند کر دی. الہام سے لکھا، اپنی مرضی سے نہیں لکھا. اور اپنی مرضی سے اگر وہ لکھتے بھی تو اتنا خوبصورت اور اتنی کلیئرٹی کے ساتھ نہیں لکھ سکتے تھے. اچھا، آپ کو تو یہ بات کہنی نہیں چاہیے. آپ کے لیے تو قرآن مجید حجت ہے، اور سورہ المائدہ کی 111 آیت میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں پر وحی نازل ہوتی تھی، تو انہوں نے وحی سے لکھا. آپ کے لیے تو حجت ہے، آپ تو اس کو ہی مانیں، اور کم سے کم اگر آپ کو ہماری بات سمجھ نہیں آتی تو اپنی کتاب کو تو مانیں. تو یہ بغیر سوچے سمجھے جب تک تنقید کرنی ہے تو پھر ایسی تنقید ہی ہوتی ہے. چوتھی بات جو انہوں نے کی ہے جی اناجیل کی تعداد 50 تھی یا بہت زیادہ تھی. تو
صرف 4 کو چن لیا گیا، باقی کو رد کر دیا گیا۔ اچھا یہ بھی انہوں نے چلو کچھ رعایت برتی ہے، ایک مسلمان تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بہت ساری کتابیں تھیں، اناجیل تھی، ان کو ایک بڑے ٹیبل پر رکھ کے تو زور سے ہلایا گیا، جو کتابیں نیچے گر گئیں وہ جعلی اور جو اوپر رہ گئیں وہ اصل تھی۔ آپ ان کے دماغ کا، ان کی سوچ کا اندازہ لگائیں کہ کیا کیا ڈالا ہے تم کو وہم نے کس پیچ و تاب میں۔ تو خدا جانے کیا کیا اپنے گھر میں بیٹھے سوچتے رہتے ہیں۔ وہ اناجیل کی تعداد 50 ہو یا 60 ہو یا 70 ہو، یہ صرف اناجیل کی بات نہیں، اور بھی ایسی کتابیں ہیں جن کو ہم نہیں مانتے، اور کچھ کتابیں ہیں جن کو ہم مانتے ہیں۔ ایک اصول سمجھ لیں کہ کن کتابوں کو مانتے ہیں اور کن کو نہیں مانتے۔ جن کتابوں کو ہم مانتے ہیں ان کو ہم نے پڑھا، ٹھوک بجا کے دیکھا، اور جب ہماری تسلی ہو گئی، ہم مطمئن ہو گئے اور لاجیکلی ہمیں سمجھ آیا کہ یہ کتابیں کائنات کے خالق اور مالک نے لکھوائی ہیں، تو ہم ان کو مانتے ہیں۔ اور جن کتابوں کو نہیں مانتے وہ اور بھی ہیں، اس وجہ سے نہیں مانتے کہ ہم نے ان کو پڑھا، ٹھوک بجا کے دیکھا اور ہم مطمئن نہیں ہوئے۔ جب ہم مطمئن نہیں ہوئے کہ یہ کائنات کے خالق اور مالک نے لکھوائی ہیں تو ہم ان کو کیوں مانیں؟ ہم نہیں مانتے۔ تو میں ایک اور بات بھی کبھی کبھی اپنے مسلمان دوستوں سے پوچھ لیتا ہوں، کیا مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں اتنا بیوقوف شخص ہوں کہ روز قیامت خدا سے کہوں کہ خدایا تیری 66 کتابوں کو تو دیکھو میں نے مان لیا، لیکن یہ جو ایک کتاب آپ نے بھیجی ہے اس کو میں نہیں مانتا، جو میرا کرنا کر لو؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ نیور۔ میں کتنا بھی باغی کیوں نہ ہو، خدا کے سامنے کھڑے ہو کر میں یہ جرت نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب بات ہو رہا ہے، بات صرف جو میں نے بتا دیا وہ اصول کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور میں نے یہ بھی کئی دفعہ چیلنج کیا یا مشورہ دیا کہ آج بھی اگر مجھے کوئی قائل کر لے کہ فلاں کتاب یا فلاں انجیل بھی الہامی ہے اور کائنات کے خالق اور مالک کی طرف سے ہے، تو میں کون ہوں انکار کرنے والا؟ ہم ان کو بھی بائبل کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے، آپ مجھے قائل تو کریں، یہ بات ہے۔ تو یہ 4-5 سوال انہوں نے اکٹھے کر دیا، آئی ہوپ کہ بات سمجھ آ گئی ہو۔ صحیح۔ ایک بات تو آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ کلام مقدس میں جو بھی صحائف ہیں وہ الہام سے، بالکل الہام کے بغیر کوئی نہیں لکھا گیا، ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے۔ لیکن لوکا کی انجیل کے شروع میں یہ بات لکھی ہے کہ اس نے بڑی تحقیق کر کے ان باتوں کو قلم بند کیا۔ میں بتاتا ہوں 2 ریزنز۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر تھا، لوکا ڈاکٹر تھا، تو جو ڈاکٹر ہے وہ اپنے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو چیک کر رہا تھا، بلکہ ڈبل چیک کر رہا تھا، اور ایز این ابنڈنٹ کاشن وہ اس کو تحقیق کر رہا تھا۔ یہ بات سمجھ لیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ الہام سے نہیں لکھ رہا تھا، وہ الہام ہی سے لکھ رہا تھا۔ دوسری وجہ کہ اس نے جو لفظ استعمال کیا کہ میں نے تحقیق کی ہے، تحقیق کر کے لکھا، بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ انبیاء کرام تو شروع سے آتے رہے ہیں، اور خود مسلمان تو مانتے ہیں کہ 1,24,000 ہیں۔ چلو ہم اتنی تعداد نہیں مانتے، لیکن انبیاء کرام آتے تو رہے ہیں۔ تو ایک شخص آیا، وہ کہہ رہا میں تحقیق کر کے لکھ رہا ہوں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ واقعہ چھوٹا نہیں تھا۔ گاڈ انٹرڈ انٹو ہیومن ہسٹری۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دس از ناٹ اے اسمال ایونٹ کہ خدا انسانی تاریخ میں داخل ہو گیا تھا، خدا انسان بن کے زمین پہ آ گیا تھا، فرشتوں نے آسمان پر گیت گانے شروع کر دیے۔ تو یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ تو اس کو ڈبل چیک کر لینے میں کیا حرج تھا؟ وہ چیک کر رہا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ الہام سے نہیں لکھ رہا تھا، وہ الہام ہی سے لکھ رہا تھا۔ ٹھیک جی۔ میرے سوال کا بھی جواب دیجیے گا کہ مسیحیوں نے نکایا کے کونسل کے ذریعے الوہیت مسیح پر مہر لگوائی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت سارے لوگ نکایا کی کونسل پر، بلکہ کونسلز پر اعتراضات کرتے ہیں کہ جی کونسل کو کیا اختیار تھا۔ کونسل کو اختیار ہے، بات یہ ہے کہ کونسل میں یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کھڑے کروا لیتے تھے، وہ باقاعدہ آرگومنٹ کرتے تھے، ڈیبیٹ کرتے تھے، اور اگر کسی کی آرگومنٹ غلط ثابت ہو جاتی تھی اس کو رد بھی کر دیتے تھے، لیکن جو آرگومنٹ سب کی سمجھ میں آتی تھی اس کو وہ قبول کر لیتے تھے۔ بائبل میں
اناجیل میں ہمیں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ یہاں 2 یا 3 میرے نام سے حاضر ہوں، میں ان کے درمیان ہوں. ایک تو یہ بات ہے. تو خدا ان کے درمیان، اس کونسل کے درمیان موجود نہیں تھا. پھر لکھا کہ جو کچھ ایماندار زمین پہ باندھے گا ان کے لیے آسمان پر بن جائے گا. تو یہ ساری باتیں ہیں. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کونسل بادشاہ نے کروائی تھی اور بادشاہ نے اپنا حکم، اپنی مرضی ان پہ امپوز کر دی تھی. ایسا بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں میں آپ کو ایک بادشاہ کی بات بتاؤں کہ ڈایوکلیشین ایک بادشاہ تھا، اسی سے تھوڑا سا پہلے تھا. اس نے حکم نامہ جاری کر دیا تھا، ایڈکٹ جاری کر دیا کہ جس کے پاس بائبل یا بائبل کا کوئی ورقہ یا ایک آیت بھی نکلے اس کو سزائے موت دے دی جائے. اور اس نے بہت سارے لوگوں کو سزائے موت دی اور بہت ساری بائبلیں جلا دیں، بائبلیں کلیکٹ کر لیں. بائبل پھر بھی ختم نہیں ہوئی، اناجیل ختم نہیں ہوئی. تو وہ بادشاہ بائی فورس تو اس کو ختم نہیں کر سکا. تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نکایا کی کونسل میں کانسٹنٹائن نے بائی فورس اپنا امپلیمنٹ کروا لی؟ یہ نہیں ہو سکتا. وہ رضامندی سے اور افہام و تفہیم سے اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کونسل کے اندر کر کیا رہے تھے. پہلی بات، they were trying to understand the personality of Christ. یہ جو بہت ساری بدعتیں بھی آ گئی ہیں، میں اس کو ایک طریقے سے پازیٹیولی بھی دیکھتا ہوں کہ بے شک ان کو بدعت قرار دیا گیا، لیکن وہ کر کیا رہے تھے؟ They were also trying to understand the personality of Jesus Christ. واپس آپ کے پچھلے سوال کی طرف، God entered into human history. تو لوگوں کے لیے یہ چھوٹا ایونٹ تو نہیں ہے، تو اس کو سمجھا جائے. سمجھنے کی کوشش کونسل کے اندر بھی یہی کچھ ہو رہا تھا. اب کونسلز نے کیا کیا؟ کونسلز نے اپنی مرضی سے، اپنے اشاروں سے، اپنی پاور سے نہیں یہ سب کچھ تیار کیا، بلکہ بائبل میں جو کچھ لکھا تھا اس کو سمجھ رہے تھے. مطلب ڈیونٹی کی بات ہے تو مسیح یسوع نے جب یہ کہا کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم تھا میں ہوں، تو آپ کو پتا کہ اس وقت کے یہودی اسکالرز جو تھے انہوں نے پتھر اٹھا لیے تھے کہ یہ الوہیت کا دعویٰ کرتا ہے. تو یہ بات تو تھی، اس کو بھی سمجھا گیا، اس کو زیر بحث لایا گیا. اچھا، پھر ایک مفلوج کو یسوع مسیح نے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. بے شک. اب اس پہ بھی لوگوں نے بڑبڑانا شروع کر دیا کہ یہ کفر بکتا ہے، انسان کو گناہ معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے. لیکن یسوع مسیح نے ایک بات ایسی کی تھی جس کو ریفیوٹ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ تو ہر دفعہ ہی ایسی بات کرتے تھے کہ لوگوں کے دانت کھٹے ہو جاتے تھے، لوگ اپنی آرگومنٹ ہار جاتے تھے. تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ انسان کو گناہ معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے، تو مسیح یسوع نے ایک کام کیا. آپ دیکھیں اسٹیج سیٹ ہے. یہ مفلوج جو ہے اس کو 4 آدمیوں نے چھت ادھیڑ کر، کھپریل کی چھت ادھیڑ کر مسیح کے سامنے اس کے اسٹریچر کو اتار دیا. اب یہ آدمی ایسا ہے کہ جس کو 4 آدمی رسوں سے اتار رہے ہیں، اپنا پاسا نہیں پلٹ سکتا. اس کو یسوع مسیح نے 2 باتیں کہی تھی، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، اور دوسری بات کہی تھی کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. اب آپ دیکھیں جو دوسری بات کی ہے، اگر یسوع مسیح اپنی وہ مفلوج اپنی چارپائی نہ اٹھا سکتا اور نہ چلتا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو پہلی بات ہے وہ بھی غلط ہے. لیکن جب اس نے اپنی چارپائی اٹھائی اور چلنا شروع کر دیا، بلکہ بھاگنا شروع کر دیا، تو لوگوں کو پتہ چل گیا. پھر وہ لاجواب تھے، اس کا مطلب واقعہ اس کے گناہ بھی معاف ہو گئے. تو یسوع مسیح نے ایک تیسری بات بھی جو کہی نہیں لیکن ہم اس سے اخذ کرتے ہیں، کہ یہ مفلوج وہ ہے کہ جو سڑک پہ پڑا رہتا ہوگا اور لوگ آتے جاتے اس کو دیکھتے تھے اور پہچانتے تھے. جان بوجھ کے یسوع مسیح نے کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل. اب اس بندے نے جب اپنا بستر پہلے لپیٹا ہوگا، اس کو اس کے اوپر رکھا اور چارپائی سر پہ رکھی اور بھاگنا شروع کر دیا. اس نے ان بندوں کو نہیں کہا کہ بھائی میرے ساتھ ہو ذرا چارپائی سر پہ رکھ لو. اور جب یہ جن سڑکوں سے جا رہا تھا، لوگ پوچھتے ہوں کہ بھائی کیا ہو گیا، آپ تو مفلوج تھے. تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ خدا زمین پر آ گیا. تو اچھا، پھر مسیح یسوع پانیوں پر بھی چلتے تھے. اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی. اب یہ بنفس نفیس یسوع مسیح انسانی صورت میں، تجسم کی صورت میں پانیوں پر چل رہے تھے.
یہ کچھ سپر نیچرل پاورز تھیں جو ان کے پاس تھی آئیں گے. تو وہی سپر نیچرل جو پاور تھی جو انسان کی دسترس سے باہر ہے. پھر ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے تھے. اور آپ دیکھیں جب ہوا اور پانی جب طوفان اس کے کہنے سے تھم گیا تو شاگردوں نے اور کئی اور لوگوں نے اپنی حیرت کا اظہار کیا تھا کہ یہ کون ہے جو ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پھر ان ساری باتوں کو اور بھی باتیں ہیں لیکن میں اس سوال کے جواب میں اب پوری تھیالوجی نہیں بیان کر سکتا، لیکن ایک بات ضرور بتاؤں گا کہ ان ساری باتوں کو دیکھنے کے بعد جب مسیحیت قائم ہوئی ہے تو وہ اس کا جو جزو لازم یا جزو اول تھا وہ یہ ہے کہ مسیح یسوع کو خدا مانا جائے، اس کو خداوند مانا جائے، لارڈ شپ اس کی مانی جائے. تو لارڈ شپ جب اس کی مان لیتے ہیں آپ تو آپ اس کو خدا مان لیتے ہیں، تو یہی مسیحیت ہے. تو مسیحیت تو ہے ہی مسیح کی لارڈ شپ سے، تو آپ دوسری باتوں کو تو چھوڑ ہی دینا، تو اس پہ کوئی کویسچن نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. مولانا پرنس صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسیح کی الوہیت کی بنیاد جو ہے وہ اناجیل کی متشابہ آیات پر رکھی گئی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو بات میں نے پہلے سوال کے جواب میں کہی تھی کہ مولانا پرنس صاحب کے ذہن میں اسلامک سافٹ ویئر ہے. یہ جو متشابہ آیات ہیں یہ قرآن کا حصہ ہیں، یہ بائبل کا حصہ نہیں. پہلے تو یہ سمجھ. اور خصوصی طور پر چلے مکاشفہ کی کتاب میں ہو سکتا ہے کہ متشابہ آیات ہوں کوئی، کہ متشابہ آیات کا مطلب ہے کہ جن کے میننگ اتنے کلیئر نہیں ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. لیکن اناجیل میں کوئی متشابہ آیات نہیں ہے. یسوع مسیح بہت کلیئر بولتے تھے، بہت صاف بولتے تھے اور لوگوں کو بات سمجھ آتی تھی، اور اسی وجہ سے لوگ فیض یاب ہو رہے تھے، اسی وجہ سے ان کی شہرت پھیل رہی تھی، اسی وجہ سے لوگ ان کو فالو کر رہے تھے. اگر کسی کو ان کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی تو لوگ ان کو فالو کیوں کرتے؟ لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی. تو یہ اسلامی نظریے کی بات انہوں نے کر دی. اناجیل کے آیات بڑی کلیئر ہیں اور شاگردوں کو بھی بہت کلیئر سمجھ آ رہا تھا، اور جو خفیہ شاگرد بھی بن رہے تھے اسی وجہ سے بن رہے تھے کہ ان کو اناجیل کی بات سمجھ آ رہی تھی. لیکن جو میرا اگلا سوال ہے وہ شاگردوں کے بارے میں ہی ہے کہ مسیح یسوع تمثیلوں میں باتیں کرتے تھے جنہیں سمجھنا آسان نہ تھا، اس لیے شاگرد سمجھنے سے قاصر رہتے تھے. مطلب وہ کافی بار یسوع مسیح کو خود کہتے تھے کہ ہمیں سمجھا کہ یہ بات تو نے کیسے کہی ہے یا کس بارے میں کہی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ٹھیک ہے. جو مسیح یسوع تمثیلوں میں بات کرتے تھے وہ اس لیے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایک تو پیش گوئی تھی کہ وہ تمثیلوں میں بات کریں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات کہ تمثیلوں میں بات کرنے کی دو وجوہات تھی. یقیناً بعض اوقات مسیح یسوع اس طرح سے تمثیل بیان کرتے تھے کہ شاگردوں کو تو سمجھ آ جائے، عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی. نہیں کہ دشمنوں کو سمجھ نہ آئے. جو فقی فریسی جی سم ٹائم کوشش کرتے تھے کہ عام لوگوں کو سمجھ آ جائے یا دونوں کو سمجھ آ جائے، تو وہ مسیح یسوع کرتے تھے. لیکن یہ کہنا کہ شاگردوں کو اور عام لوگوں کو اس سے فیض نہیں ہو رہا تھا، سمجھتے تھے. ہاں بگننگ کے اندر بعض اوقات شاگردوں کو کوئی تمثیل اگر نہیں سمجھ آتی تھی، جیسے بیج بونے والے کی تمثیل ہے، تو یسوع مسیح نے ان کو ایک ایک اس کا جز الگ الگ کر کے ان کو سمجھا دیا تھا اینڈ دے فالوڈ. اور آپ نے جیسا سوال کے اندر ہی کہا کہ ٹھیک ہے سم ٹائم ان کو کئی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی. مثلاً بدرو جب نہیں نکلی ایک بندے میں سے تو انہوں نے پوچھا استاد جی ہمیں بتائیں کہ یہ ہم سے کیوں نہیں نکل سکی. تو مسیح یسوع نے ان کو سمجھایا کہ یہ جو قسم ہے دعا اور روزے کے علاوہ نہیں نکلتی، اور بھی اس طرح کی. تو بہرحال یہ تو آپ اسکول کالج میں بھی جاتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن سم ٹائم آپ جو سوال کرتے ہیں وہ کرتے ہی اس لیے ہیں کہ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی، اور آپ کے پروفیسر ٹیچر وہ آپ کو بات سمجھا دیتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے آپ کو ڈگری مل جاتی ہے. تو اچھا پھر چلیں جی، یسوع مسیح نے جب 3.5 سال کی ٹریننگ مکمل کر دی تو پھر ان کو کہا کہ میں تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا، باپ سے درخواست کروں گا، وہ تمہیں ساری باتیں ساری باتیں یاد کرائے گا. تو ایک تو ان کو وہ یاد بھی کرائی، ان کو سمجھا بھی دی، اور رول کو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں کو بات نہیں سمجھ آتی، یہاں پہ آپ کو یہی نہیں سمجھ آتی کہ آپ نے بولنا کہ وہ بھی رول کو آپ کو بتاتا ہے. تو یہ کہنا کہ جی تمثیلوں کی وجہ سے بڑا کام خراب، تمثیلوں کی وجہ سے کام خراب نہیں ہو رہا تھا. تمثیلوں کی وجہ سے لوگوں کو میسج کلیئرلی پہنچ رہا تھا. اور تمثیل میں کہتا ہوں ایک خوبصورت چیز ہے.
ادب کی ایک صنف ہے۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ کو 1 گھنٹہ لگے بات سمجھانے میں، لیکن تمثیل کے ذریعے آپ آسانی سے سمجھا دیتے ہیں۔ خدا کی بادشاہت کی باتیں یسوع مسیح نے تمثیلوں میں رائے سمجھائی۔ کے دانے کی مثلا برابر۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ رائی کے دانے والی جو آپ رائے نے کی بات دانے کی، والی چلیں بات۔ اسی کو لے لیتے ہیں، اگر ویسے سمجھاتے تو گھنٹہ لگ جاتا، 2 منٹ میں بات سمجھا دی کہ خدا کی بادشاہی ایک رائی کے دانے کے برابر ہے، کہ سب جو بیجوں میں ترکاری چھوٹا ہوتا ہے۔ ہاں بیجوں میں سب سے چھوٹا، لیکن جب وہ اگتا ہے تناور درخت بنتا ہے تو پرندے آ کر اس کی پر ڈالیوں بسیرا پر کرتے ہیں۔ بسیرا کرتے ہیں۔ بے تو شک۔ بسیرا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چرچ خدا کی بادشاہت کا عملی نمونہ ہے، اس کے اندر لوگ پناہ بھی لیتے ہیں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ چرچ کے گیٹ بند نہیں ہونے چاہیے، کسی وقت بھی کوئی پردیسی، کوئی ضرورت مند، کوئی متلاشی آئے تو اس کی مدد ہونی چاہیے۔ تو یہ تمثیلوں میں بات کرنا، ہاں بعض لوگوں کو ہو سکتا، صرف ایسے لوگ تھے جن کو تمثیلیں ہو سکتا نہ سمجھ آتی ہوں، جن کے دل گویا گرم لوہے سے داغے گئے تھے، اور سم ٹائم ابلیس لوگوں کی آنکھوں کو بند کر دیتا ہے، ان کے کانوں کو بند کر دیتا ہے، اس لیے وہ دیکھتے ہوئے اندھے اور سنتے ہوئے بہرے ہوتے ہیں، تاکہ وہ مسیح کی شکل کو، مسیح کی الوہیت کو نہ پہچان سکیں۔ یہی ہوتا تھا۔ اچھا، تو جو تمثیلوں میں بیان کرنا، میں کہتا ہوں کہ صفحے اول کی جو شخصیت ہے کہ اس صنف پہ جس نے کام کیا یا اس کو استعمال میں لایا، وہ مسیح یسوع کی ذات ہے۔ اس کے بعد شیخ سعدی نے لکھا ہے، اور شیخ سعدی کی تمثیل بھی ظاہر ہے کہ بہت اچھی ہیں، پڑھی جاتی ہیں۔ تو لیکن مسیح یسوع نے جتنا تمثیلوں میں لکھا وہ انہی کا خاصہ ہے، وہ انہوں نے کمال کر دیا تھا۔ تو سمجھ آتی ہے، یہ کہنا کہ سمجھ ہی نہیں آتی، آتی ہے سمجھ۔ ٹھیک ہے، آپ نے کچھ دیر پہلے ابھی کہا کہ مسیح یسوع نے کہا کہ پیشتر اس سے ابراہیم تھا، میں ہوں۔ اس پر یہودیوں نے سنسار کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب مسیحی قوم جو ہے اسی کو بنیاد بنا کر اسے الوہیت کا درجہ دیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، دیکھیں یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم تھا، میں ہوں، تو جو یہودی لوگ تھے وہ بالکل درست سمجھے تھے کہ اس کی عمر تو ابھی 40 سال نہیں ہے، یہ کہتا میں ابراہیم سے پہلے کا ہوں۔ تو اگر پہلے کا تھا تو وہ خدا ہی ہو سکتا ہے، ٹھیک انہوں نے کہا۔ اور یسوع مسیح نے اس کو کلیئر کیا کئی جگہوں پہ۔ مکاشفہ کتاب میں یسوع مسیح نے کہا کہ ان کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے ہیں کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، میں اول اور آخر ہوں۔ یوحنا کی انجیل میں شروع میں لکھا ہے کہ آرخے کا لفظ استعمال ہوا کہ مسیح آرخے میں تھا، اس کا درست ترجمہ جو ہے وہ ازل سے تھا، ازل سے۔ آرخے جو ٹائم اور سپیس کی ابتدا سے پہلے موجود تھا، اور وہ خدا ہی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں جی، دیکھیں مسیح یسوع نے کہا کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم تھا، میں ہوں، تو اس کو بنیاد بنا کر الوہیت کا درجہ دے دیتے ہیں۔ یہ بھی انتہائی فضول دلیل انہوں نے دے دی ہے۔ یا میں بعض لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں کہ جیسے دیکھو جی اب ایک قتل ہو گیا تو آپ قتل کو بنیاد بنا کر اس بندے کو قاتل کہہ رہے، تو بھائی جب قتل ہو گیا تو اسی کی بنیاد پہ قاتل کہیں گے اس کو۔ تو یہ تو فضول انہوں نے بحث کر دی نا، جس کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلتا۔ اگر مسیح یسوع کہہ رہے تھے کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم تھا، میں ہوں، تو بالکل یہ ان کا خدائی دعویٰ تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی جگہ انہوں نے خدائی دعوے کیے، تقریباً 13 دعوے ہیں جن کے اینڈ میں یسوع مسیح نے کہا میں ہوں، ایگو ایمی، اور عبرانی زبان میں انی ہوں۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب کہ آپ نے ان تمام تر سوالات کے جوابات بہت اچھے طریقے سے دیے۔ اور آج کے پروگرام سے جو حتمی سچائی مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ مسیح یسوع کی الوہیت پر کبھی کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، کیونکہ جب بھی اس پر سوال اٹھتے ہیں یہ اور نکھر کر سامنے آتی ہے، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کا تو دل چاہتا ہے کہ ہم واقعی ایمان لے آئیں اس پر۔ تو وہی ایک بات جو میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ سچ کو سنیے، سچ کو کھوجیے، سچ کو سننے کی برداشت پیدا کریں۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام میں اور پاسٹر جی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اسکرین پر ہمارے نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ان سے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کوئری، کوئی کویشچن، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہیں وہ بھی ہم سے کریں، تاکہ ہم اس کا بھی آپ کو جواب دے کر آپ کے سارے کویشچنس کو جو ہے وہ دور کر سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اور پاسٹر صاحب کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔